السلام علیکم. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق اللہ العظیم. محترم ذمہ داران، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی اہم ایک ٹاپک پہ آج آپ کے سامنے بہت ہی کم ٹائم کے اندر پیش کرنا ہے، اور وہ ہے اسلام کے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، جو بہت ہی ایک رسکی افیئر ہے کہ اتنا لمبے مدت کے سلسلے میں اور فیوچر کے سلسلے میں ایک بیان کرنا، اس کو کنسائز کر کے بہت ہی کمپیکٹ انداز میں جو ہمارے لیے ہدایت ہوگا پاسٹ سے، اور پریزنٹ میں کیا ہمارے لیے چینجز چاہیے جو ہمیں بہتری تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارا جو فیوچر کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج محرم 10 ہے اور بہت سارے لوگ آج روزے رکھے ہوئے ہیں، اور آج کے دن یہ ٹاپک بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ آج وہی دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کا خاتمہ کیا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ریڈ سی میں ڈبایا تھا. وہی تاریخی دن میں آج ہم لوگ کھڑے ہیں. اس لیے مسلمان کے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ڈسکس کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسلام کے اور مسلمان کے جو پاسٹ ہے، دا گولڈن گلوریس پاسٹ آف اسلام، یہ تمام اکیڈمک سرکلز میں اور آج بھی ایک موضوع بحث اور گفتگو ہے. 8th سینچری میں جب بغداد میں عباسیہ دور میں جب خلیفہ نے جب بنایا تھا دا ہاؤس آف وزڈم، جو کہتے ہیں بیت الحکمہ، یہ آج بھی ایک گورنمنٹ جو ریسرچ میں بجٹ کرتے ہیں اس سے کمپیٹ کرتا ہے. وہ جو بجٹری ایلوکیشن ہے ریسرچ کے لیے، جو خلیفہ نے جو اس وقت ایلوکیٹ کیا تھا، یہ آج کے دور کے ایون کیمبرج یونیورسٹی کے، آکسفورڈ کے بجٹ سے کہیں گنا زیادہ ہے. اسلام کے گولڈن پیریڈز کے شروعات اور اس کے گولڈن پیریڈز کے خاتمہ یہی بیت الحکمہ کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ سے، اس کا اسٹیبلشمنٹ اور اس کا ڈسٹرکشن سے ہی آپ کو ٹائم لائن میں اسی کے ساتھ دکھے گا. بیت الحکمہ ایک بہت ہی زبردست انسٹیٹیوٹ تھا، جس کے اندر اس زمانے کے تمام ڈسکورسز کو وہاں پر جو ہے ریسرچ کا موضوع بنایا جاتا تھا. وہاں پر جو فارابی نے، جو اس زمانے کا گریک فلاسفرز کا، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کا جو ٹرانسلیشنز کیا، صرف فارابی نہیں بلکہ وہاں پر ایک سب سے بڑا ادارہ اس کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ تھا. ٹرانسلیشن موومنٹ دنیا میں جو شروع کیا تھا وہ جو ہے اسی وقت بیت الحکمہ میں شروع کیا تھا. اور وہ ٹرانسلیشن ایسٹ سے، ویسٹ سے، یا ساؤتھ سے، نارتھ سے، جہاں سے بھی نیا چیز آتے تھے وہ سب وہاں ٹرانسلیٹ ہوتے تھے. فارابی کے جو پلاٹو کے کتاب جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، وہ بعد میں جب رینیسنس کے وقت، آپ جانتے ہیں ایون یوروپ کے رینیسنس کا جو بنیاد بنے، ریفارمیشن کا جو بنیاد بنے، اس وقت ان کو بیت الحکمہ کے ٹرانسلیٹڈ ورژن کو، کیونکہ اوریجنل ورژن ختم ہو گیا تھا، ٹرانسلیٹڈ ورژن کو استعمال کر کے اس کو دوبارہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑا. مطلب ایکچولی دا ریفارمیشن آف دا یوروپین ریفارمیشن کا بیس جو بنی ہے وہ جو ٹرانسلیشن موومنٹ سے جو نکلا ہوا کتاب سے، یا ان کے ہی جو فلاسفرز کے کتابوں کو ان کو پڑھنے کے لیے اس کو ریفر کرنا پڑا. تو یہ اتنا زبردست تھا اس وقت کا ہمارا ریپوزیٹری آف نالج. ریسرچ اینڈ انوویشن کے لیے جو ہم نے خرچہ کیا تھا اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے پورا تاریخ میں. ابن خلدون کے جو اسکالرلی ورکس تھا
ابن خلدون کے مقدمہ ابن خلدون تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے جو بہت سارے کتاب ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب، مطلب آپ جانتے ہیں ابن خلدون بیسیکلی ہم صرف سوشیولوجسٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فلسفہ میں اور جو ہے میتھس میں، فقہ میں، جورسپروڈنس میں، ہر چیز میں انہوں نے اپنے ایک پورا جو ہے لائن انہوں نے کھینچا تھا. ان کی کتاب ہے کتاب العبار جو 7 والیوم کے ہیں. یہ کتاب میں انہوں نے جو 7 والیوم کے کتاب کا ایک چھوٹا حصہ آپ مقدمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. نارتھ افریقہ کے جو ہے ٹرائبس کو اور وہاں کے سماج کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سیڈنٹری اور نومیڈک ٹرائبس ہے، سیڈنٹریز اینڈ نومیڈک. ان لوگوں کے جو بیہیویئرل پیٹرنز میں اور ان کے جو وہ کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، کون سماج میں زیادہ سکسیسفل بن کے آگے بڑھے، یہ تمام چیز کو انہوں نے جو ہے ایویلویٹ کیا، جو آج بھی اسکالرلی جو اکیڈمک ورکس ہے اس کے اندر ایک میجر جو ہے ریفرنس پوائنٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کو بولتے ہیں خلدونین سائیکل، جو سماج کو سمجھنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو فلسفی میں جانتے ہیں 2 قسم کا جو ہے ڈسپلنس ہے، ایک ہے قلم یعنی لٹرلسٹ جو ہے اسکالرس جو لٹرل جو ہے کتابوں کو اور اس کے رائٹنگز کو دیکھ کے سمجھتے تھے، اور دوسرا ہے جو ہے فلسفہ. فلسفے کے اندر جو مثال کے طور پر اویسنا یا ابن سینا ہم کہتے ہیں، ابن سینا کے القانون فی الطب تو بہت فیمس ہے، لیکن اسی ابن سینا کے کتابیں جو فلسفہ کو ڈیل کیا ہے، انہوں نے جو اس زمانے کا جو گریک فلاسفرز کے اندر جو خاص ڈیبیٹس ہے، جیسا کہ جو ہے آبجیکٹ اینڈ فارمز کے اوپر جو ڈیبیٹس تھا، اس کو انہوں نے پورا طریقے سے سمجھنے کے بعد انہوں نے ایک طریقہ، ایک سولوشن انہوں نے پیش کیا، اس کو فلوٹنگ ہیومن ایکسپیریمنٹ یا فلوٹنگ ہیومن کانسیپٹ وہ کہتے ہیں. مطلب وہ پورا ڈیبیٹ میں انہوں نے ایک نیا جو ہے راستہ انہوں نے نکالا، میرینگ آف بوتھ دیز پرنسپلز جو ہے انہوں نے ایک نیا تھیوری پیش کیا. اس کے بعد وہی تھیوری کو کاپی کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئی تھنک therefore I am، جو اب زیادہ دکارت کے جو پرنسپل ہے وہ اسی ابن سینا کے پرنسپل سے لیے ہوئے ہیں. مطلب دنیا کے تمام جو ڈسپلنس آف نالج کو جو ہے مسلمان نے جو ہے لیڈ کر رہا تھا، اس کو امامت کر رہے تھے. ایکسپلوررز اینڈ میپنگ آف دا ورلڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا میں سفر کرنا اور سفر کر کے نئے جگہ دیکھنا اور نئے جگہ کو کے جو اسپیشلٹیز کو سمجھنا، اس کو نام ڈالنا. دنیا کے بہت سارے ممالکوں کے اور شہر کے جو نام ہیں اس زمانے کے مسلم ایکسپلوررز نے کیا تھا. وہ صرف ٹریڈرز نہیں تھا، ٹریڈرز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہے نئے چیزوں کو ایجاد کرتے تھے. مثال کے طور پر جو ہے آپ جانتے ہیں ایک ملک ہے موزمبیق، پورچگل آپ نے سنا ہوگا. پورچگل تو دیکھتے ہیں فٹ بال میں خاص طور پر پورچگیز جو ہے فینس بہت ہوں گے یہاں پر. تو پورتگال بیسیکلی اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے، بہت سارے تھیوریز ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ مسلم ٹریڈرز نے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جب ایگریکلچر اور جو ہے فارمنگ میں جب انوویٹیو طریقہ جب اپنائے تو نارنگ ہے جو نارملی یہاں پر نارنگ ہوتے ہیں، یہاں مرکز جماعت میں بھی ہے نارنگ، اورنج کا، چھوٹے اورنج کا ایک پلانٹ ہے، آپ دیکھے ہوں گے اورنج کلر وہاں بیچ میں گارڈن میں. یہ چیز پورا ایشیا میں اور الگ الگ جگہ پر موجود ہے. لیکن مسلمان جب پورچگیز میں پہنچے انہوں نے ایک ایسا ویرائٹی کو انہوں نے وہاں پر کلٹیویٹ کرنے کے لیے مطلب موٹیویٹ کیا، ان کو گائیڈ کیا کہ وہ بہت ہی سویٹ پورچگیز جو ہے اورنج آ گئے. اس کا نام پورتگل اس لیے ہے کیونکہ عربی میں جو اورنج کا نام ہے کیا، برتقال ہے جو ہے عربی میں اس کا نام. اسی برتقال کو انہوں نے پورچگل نام رکھا، مطلب بعد میں جو ایجاد ہو کے پورچگل ہو گیا. برتقال جو عربک ورڈ ہے وہ یہ ون آف دا تھیوریز ہے، اور آپ جب دیکھیں گے اس کے لیے بہت سارے ریفرنسز ملے گا. نمبر 1. دوسرا ہے مثال کے طور پر موزمبیق ہے، موزمبیق جو ایسٹرن افریقہ میں ہے. موزمبیق بیسیکلی ایک آدمی کا نام، ایک ٹریڈر کا نام ہے جس کا نام ہے موسیٰ بن بیگ. موسیٰ بن بیگ ایک بہت زبردست جو ہے ٹریڈر تھے. ایسٹرن افریقہ میں جا کے انہوں نے جب جو ہے اپنے کام کیے تو انہی کے نام سے وہ جگہ پورا جو ہے فیمس ہوئے، اور وہ بعد میں موسیٰ ابن بیگ موزمبیق ہو گئے. انڈیا ہند جو ورڈ استعمال کیا تھا آپ جانتے ہیں، عرب اور پرشین جو ہے نام ہے جو ہند کے نام سے ہم لوگ جو آج دیکھتے ہیں. ابھی بارش ہو رہے ہیں کچھ دنوں سے، یہ بارش کو ہم بولتے ہیں منسون، ہے نا. منسون کیا ہے؟ ونڈ کا نام ہے، ہوا کا نام ہے. کون سا ہوا؟ کہاں سے آتا ہے یہ؟ انڈیا میں کہاں سے آتا ہے؟
अरब सागर से, यानी साउथ वेस्ट से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब इंडिया अगर नीचे है तो यहाँ से वहाँ, यहाँ ऐसा बढ़ा, मतलब ये कभी कभी चौड़ाई ज़्यादा होगा, कभी कभी चौड़ाई कम होगा। तो ये जो मानसून विंड है, ये दुनिया भर जो बारिश लाते हैं, ये मानसून विंड असल में मौसम जो अरबिक वर्ड है वहीं से आया है, मानसून। मानसून का आप जो अभी गूगल कर लीजिएगा, द एटिमोलॉजी ऑफ मानसून, आप दिखेगा अरबिक वर्ड मौसम से मानसून आए हैं। अब आकाश में देखिए, आपके जो है आसमान में देखिएगा तो आप ढेर सारे लैक्स एंड मिलियंस ऑफ जो है गैलेक्सीज देखेंगे, स्टार्स देखेंगे। तो ये स्टार्स के अंदर जो बड़े बड़े 20% ऑफ स्टार्स हैज बीन एक्चुअली नेम्ड आफ्टर अरबिक नेम्स। वो अरबिक एस्ट्रोनॉमर्स है, उन लोगों ने नाम रखा, आज भी उसका नाम अरबिक है। इसी तरीके से आप कोई भी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज देखेंगे, उसमें डीप रूटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स आपको आज भी दिखेंगे। ये मुसलमान की गोल्डन ग्लोरियस पास्ट के खास बात है। इब्न सीना के अल कानून फी तिब, बाइबल ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस है। सोशल साइंसेस का जो है बुनियाद अगर डाला जाए, आप अगर देखेंगे तो इब्न खल्दून का मुकद्दिमा। और अगर आप पूरा तहजीब को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, वो है अलजिब्रा, अल्केमी और अलगोरिदम। अलगोरिदम, अलजिब्रा और अल्केमी, ये 3 चीज़ है जो मौजूदा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, जो आप जो भी देख रहे हैं आपके अगल बगल में, जो भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, इसका जो ईजाद हुआ, इसका जो टेक्नोलॉजी जो बने हैं, वो सब ये 3 चीज़ से ईजाद हुए। एक अलजिब्रा, दूसरा अलगोरिदम और अल्केमी। अलजिब्रा अगर नहीं होता तो मॉडर्न जो है मैथमेटिक्स नहीं होता। अलगोरिदम अगर नहीं होता, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह नहीं होता। अल्केमी नहीं होता तो केमिस्ट्री नहीं होता। तो अलजिब्रा जो है वो अलजबर वल मुकाबला किताब से आए हैं। अलजबर वल मुकाबला एक बहुत ही ज़बरदस्त आलिम है अब्बासिया दौर में, उसका नाम क्या है? अल-ख़वारिज़मी। अल-ख़वारिज़मी ने लिखा था अलजबर वल मुकाबला। अल-ख़वारिज़मी एक ज़बरदस्त फ़िलासफ़र है, उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त जो है साइंटिस्ट। अगर आप आज के जो है वेस्टर्न जो है डिसिप्लिन्स के आधार पर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो एक साइंटिस्ट भी थे। हम उस तरीके से डिवाइड करना नहीं सीखे थे। इस्लाम जो है हमेशा नॉलेज को एक ऑर्गेनिक होल के तौर पर देखा है। मतलब नॉलेज इज वन सिंगल ऑर्गेनिक होल, उसके अंदर जो भी चीज़ निकलेगा वो सब निकलेगा। इसीलिए वो एक ही साथ वो कुरान के आलिम भी थे, उसी के साथ साथ आज के टर्मिनोलॉजी में वो साइंटिस्ट भी थे। अलजबर वल मुकाबला। अल-ख़वारिज़मी का नाम ही है अलगोरिदम। अलगोरिदम बेसिकली इट्स लैटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, अरबिक वर्ड अल-ख़वारिज़मी। अल-ख़वारिज़मी, अल-गवारिज़मी, अलगोरिदम, अलगोरिदम, इस तरीके से उनका नाम ही अलगोरिदम बनाया गया। अलगोरिदम जो वर्ड है वो उनका नाम ही था। अल्केमी 8th सेंचुरी के जाबिर इब्न हय्यान, कोई बोल रहे थे जाबिर इब्न हय्यान के नाम, जाबिर इब्न हय्यान के जो रिसर्च थे गोल्ड और ब्रॉन्ज के ऊपर, उसी से ईजाद हुए हैं केमिस्ट्री। आज के जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो जाबिर इब्न हय्यान का से शुरू है। मतलब तमाम डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी हो या कोई भी डिसिप्लिन्स हो, सब में इस्लाम और मुस्लिम समाज ने बहुत गहरा जो है असर डाला है। वो आज भी आप देख सकते हैं। जैसा कि ऑप्टिक्स है, 2015 में इब्न अल हैथम, आज मैं जो चश्मा पहना हूँ, आप सब बहुत सारे लोग चश्मा पहने हैं, यहाँ पर कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, कैमरा में लेंस है, ये जो है ये जो लाइट्स है इसके अंदर जो है ऑप्टिक्स के टेक्नोलॉजीज बनाया गया ताकि सही तरीके से जो है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो। इस तरीके से ऑप्टिक्स आज के दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आप जानते हैं, जो है फास्ट इंटरनेट, ये तमाम चीज़ आते हैं ऑप्टिक्स से, और वो इब्न हैथम से दुनिया जो है लायबल है, और दुनिया उसको तस्लीम करते हुए यूनेस्को ने 2015 में द ईयर ऑफ लाइट कहा, और उसमें इब्न हैथम के जो है कैरिकेचर के साथ इब्न हैथम के बारे में ही 1 साल यूनेस्को ने कैंपेन चलाया। तो ये जो है इस्लाम के गोल्डन पास्ट है, और इसमें और भी अगर बोला जाए तो वो खुद एक महीने अगर आप बोलेंगे तो ख़त्म नहीं होंगे। एक ज़बरदस्त किताब है, लिखी है प्रोफेसर सालिम साहब ने। प्रोफेसर सालिम यूके में रहते हैं और साउथ एशियन ओरिजिन के हैं। सालिम साहब के एक ऑर्गेनाइजेशन है 1001 इन्वेंशंस। आप वेबसाइट में जाइएगा और उनका किताब देखिएगा, उनके जो है वीडियोस देखिएगा। उसमें आपको दिखेंगे मुसलमान के जो डीप रूटेड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज, आपको वो उसमें देख सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, आप नोट करके रखिएगा। और उसके बाद इस्लाम का ज़वाल या डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुई? आप जानते हैं इस्लाम के तारीख़ में बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ
جو ہے ڈکلائن ہے. بہت سارے الگ الگ پوائنٹس جہاں پر بڑے ڈکلائن ہوئے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر عباسیہ دور کے جو خاتمہ ہوئے وہ کس سے ہوئے؟ منگولین اٹیک سے ہوئے. منگولز کے تارتار کے جو اٹیک ہے وہ اسلام کے ہسٹری میں سب سے بڑا جھٹکا تھا. اٹ واز اے ہیوج جو ہے بلو ٹو دی اسلامک سویلائزیشن. بغداد کے ہر چیز، بغداد کے اندر بیت الحکمہ کے اندر جو ملینز آف کتاب تھے وہ سب یوفریٹس اور ٹائگریس میں جو ہے کالا انک، وہ سب بتاتے ہیں کہ ڈیز جو ہے یہ جو ریور ہے وہ بہا ہے بلیک کلر، اس کا کلر بلیک تھا کیونکہ یہ جو انک آف دیز بکس جو ہے وہ ڈیزالو ہو کے وہی وہاں سے بہ رہا تھا. تو اتنا زیادہ خاتمہ، مطلب صرف نالج کا نہیں بلکہ مسلم لائفز اینڈ پراپرٹیز کو بڑے پیمانے پہ وہ ختم کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بلیک ایپیسوڈ تھا، ایک بہت ہی جو ہے زبردست بلو تھا. اور دوسرا ہے جو ہے خلافت، ابولیشن آف خلافت ہے. 1924 مارچ 3 میں جو خلافت کا ابولیشن ہوا، عبد المجید سیکنڈ کو ایک نیا لا، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو ہے ایک نیا لا جو انفلوئنس تھا ویسٹرن فلاسفی سے اور ویسٹرن آئیڈیاز سے، جو ینگ ترک بتاتے ہیں، ینگ ترک کے لوگ جو پروپیگیٹ کیے تھے، انہوں نے بعد میں جو ہے وہاں پر جو ہے ایسا ایک جو ڈکلریشن کیا کہ دی خلافہ از ابولشڈ، آج سے خلافت نہیں ہوگی، اور ان کو ڈی تھرون کیا گیا اور ان کو جو ہے وہاں سے بھیجا گیا، وہ زمین سے ہی ان کو باہر بھیجا گیا. تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا. حالانکہ خلافت کے آپ ہسٹری میں دیکھیں گے دنیا کے گلوبل سپر پاور تھا مسلمان جب گلوبل سپر پاور بولتے ہیں اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ وی ہیڈ نیوکلیئر ویپنس، وی ہیڈ ایٹمک اینڈ ہائیڈروجن ویپنس، ایسا نہیں تھا. ہم جب سپر پاور بولتے ہیں دس از اباؤٹ جو ہے ہاؤ وی کریٹڈ اے ویلفیئر سوسائٹی جہاں پر لوگوں کے اندر امن ہو. رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، جو ہمارا پرائمری ورلڈ ویو ہے ابراہیمی ملت کا. ابراہیم علیہ السلام کا دعا ہے، یا اللہ ہمارا یہ جو بلد ہے اس کو بلدن آمنا بناؤ، اٹ از امن کا گہوارہ بناؤ، اور اس کے بعد رزق دو، وارزق اہلہ من الثمرات، سب لوگوں کو رزق دو. اللہ کریکٹ کرتے ہیں سب لوگوں کو دینا ہے، سب لوگوں کے لیے دعا کرو. تو سب لوگوں کے لیے رزق اور امن کا گہوارہ بننا، یہ ہمارا سپر پاور کا کانسیپٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست حدیث ہے جس میں عدی بن حاتم کے ہاتھ پکڑ گئے، روتے ہوئے عدی کا ہاتھ پکڑ گئے، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراقب من صنعاء الی حضرموت. یہ جو بہت زبردست پیشن گوئی ہے. بولتے ہیں کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک جو ہے لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون. ان سے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا جو ہے جلت کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہے آپ تھوڑا شمع کے ساتھ انتظار کیجئے. آپ دیکھیں گے صنعاء سے حضرموت تک، یعنی کشمیر سے کنیا کماری تک، فرام دا نارتھ ٹو دا ساؤتھ آف عربیہ، آپ دیکھیں گے ایک لڑکی، ایک جو ہے مطلب کمزوری کو بتانے کے لیے کہ ان کو پروٹیکشن چاہیے، لیکن ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں چاہیے. وہ اکیلا اپنا جو شیپ ہے وہ لے کے وہ جو ہے نارتھ سے ساؤتھ تک وہ سفر کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر. دو ہی فیئر ہوگا اگر ہوگا تو، وہ ہے فاکس یا کتے جو ہے ان کو پکڑے گا، اور اللہ سے جو ہے فیئر. اس طرح اللہ سے فیئر مطلب اللہ سے گھبرانا نہیں، اس کا اور مطلب ہے. تو وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو ہمارا ورلڈ ویو آف سپر پاور کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں. اسلام ایک گلوبل سپر پاور تھا، اور اسی لیے جو ہے دنیا میں کوئی بھی لوگ سفر کرتے ہیں پہلے بغداد کے طرف سفر کرتے تھے، اور ان کا پرائمری اسپاٹ ہوتا تھا اچھا مجھے بغداد دیکھنا ہے، مجھے استنبول دیکھنا ہے. آپ جانتے ہیں ہائٹ آف خلافت تھا 14 سینچری کے سلیمان دا میگنیفیسنٹ تھے. سلیمان دا میگنیفیسنٹ ان کے جو 14 سینچری کے وقت کیا تھا خاص بات ان کے، مطلب کانسٹینٹینوپل جو کرسچنڈم کا جو کیپٹل ہے، دا کیپٹل آف کرسچنڈم واز کانکورڈ بائی، اور جو ہے اس کو لبریٹ کیا تھا اسلامک جو ہے فورس نے. اور وہاں پر آپ جانتے ہیں استنبول جو دنیا کے جو ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. آج بھی آپ جب ٹورسٹ ہو کے نکلتے ہیں تو پہلا ڈیسٹینیشن اکثر لوگوں کا ٹرکی ہوتے ہیں، اور استنبول جو ایشیا اور یورپ کے بیچ میں جو بوسفورس ریور ہے سپریٹ کرتے ہیں، یہ دونوں ایریا کو کور کرتے ہوئے ایک شہر جس میں آدھا ایشیا آدھا یورپ میں ہے. تو یہ ایک جو ہے مطلب یہ ہے بیسیکلی اسلام کا گولڈن گلوریس پاسٹ. یہ ہے جب ہم بولتے ہیں کہ وہ بہت ہی مطلب خلافت جو ہے اس کے زینت میں تھا، وہ سپر پاور تھے فرام دی ایسٹ آف ایشیا ٹو یورپ. اور اسپین میں، ایون اسپین میں طارق ابن زیاد جو ہے جب موروکو سے
ایک چھوٹا پاس ہے, وہ پاس کا نام کیا ہے؟ جبرالٹر پاس. جبرالٹر پاس جو ہے صرف 40 منٹس آپ سفر کرنا ہے وہاں سے ایک بوٹ پکڑ کے. موروکو کے جو ہے تانجیر ایک سٹی ہے, تانجیر سے آپ ایک بوٹ پکڑ کے جائیں گے تو سیدھا اسپین کوردوبا وہاں پہنچ جائیں گے. اور وہ پہنچنے کا جو جگہ ہے وہاں پر ایک جبل ہے, وہ جبل کو نام ڈالا ہے جبل الطارق, اور وہ ہے جبرالٹر. جبل الطارق جو ہے بعد میں جبرالٹر ہو گیا. تو for 781 years, near to 800 years, اسپین کو مسلمان نے رول کیا تھا. اور اس وقت جو مسلمان کے رولنگ پیریڈز میں جیسا کہ انہوں نے ایک لیگسی بنایا تھا, وہ آج بھی آپ کو ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے وہ سماج کے اندر جس میں لڑائی ہوا کرتا تھا, انہوں نے کیسے اچھائی, انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھائی خیر انہوں نے جو پھیلایا تھا, وہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خلافت کو ایبولیشن جب کیا گیا, یہ جو ہے مسلمان کے لیے ایک بڑا بلو تھا. یہ سیکنڈ ایک جو ہے آپ گنیں گے تو وہ سیکنڈ ہے. تیسرا, اور یا تو پھر فرسٹ میں آپ گن سکتے ہیں, نالج, علم کو جو کنٹمپرائز کرنے میں یا میکنگ اسلام ریلیونٹ ٹو دا ورلڈ دیٹ وی لیو ان, یہ جب ہمارے اندر سے غائب ہو گیا تو مسلمان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. We were not able to make Islam relevant for the time that we live in, especially for the last 400 years. پچھلے 400 سال مسلمان کی خاص بات یہ تھا کہ ہمیشہ ہم لوگ کوئی بھی اوریجنل کتاب ہم جو ہے نکالتے نہیں ہیں. We don't actually try to understand the time and space that we live in and then try to جو ہے evolve an ideology that fits the world that we live in, that gives the solution for the problems for the world that we live in. یہ جب نہیں کر پا, ہم ہمیشہ پرانے کتابوں میں جو ہے عبارت ڈھونڈتے ہیں, پرانے کتابوں میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, لکھا, لیکن آج کے دور کے لیے جو ہے کیا ہے, what is the knowledge of our times, جس ایجاد ہوا ہے قرآن اور حدیث سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بہت ہی جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. یہ سماج کے اندر ابھی پیغمبر نہیں آئے گا, لیکن یہ سماج آگے بڑھے گا. کیسے بڑھے گا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیز وہ اگر بہت غور سے, بہت ہی مضبوطی سے پکڑے گا تو کون سا تھا؟ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ. یہ دونوں چیز آپ اگر زور سے کس کے پکڑیں گے تو پھر یہ سماج بہت ہی زبردست انداز میں آگے بڑھے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ گائیڈنگ پرنسپل ہے. تو یہ نالج کھو جانا, یہ 400 سال کا 400 ایئرس کا مسلم ڈاؤن فال کا میں گنوں گا جو ہے نمبر 3 یا نمبر 1 اس کو آپ گنیے گا. اور جو ہے نمبر 4 ہے کروسیڈز 1096 سے لے کے جو ہے 1291 تک, یعنی 200 سال کے کروسیڈز. یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا بلو تھا. اس میں جو ہے اس کے اندر جو مسلم ممالکوں کو اور جو ہے مسلم جہاں پر بھی مسلم آبادی ہے وہاں پر کروسیڈرز نے آ کے جو فتنہ برپا کیا تھا اس کا تاریخ آپ جانتے ہیں. یہ ایک بہت جو ہے جب پریزنٹ کے بارے میں, آج کے بارے میں جب بولیں گے تو یہ آج کو بنانے میں یہ تمام چیز جو ہے کرٹیکل رول ادا کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ورلڈ وار 1, یہ ہمارے آج کے تاریخ کا ایک ڈیفائننگ جو ہے ایک ٹائم تھا, ایک ڈیفائننگ ڈیسیجن تھا. بیسیکلی ہم نے اس وقت یہ کیا کہ وی الائیڈ ود جرمنی. کون؟ آٹومن امپائر, وہ جرمنی کے ساتھ الائی کر دیا. اور وہ ایک ہسٹورک بلنڈر ہو سکتا ہے, مطلب وی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی لیڈ ٹو دی خلیفاز ڈیسیژن ٹو الائی دیم سیلوز ود جرمنی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, مسلمان پرائمری ٹارگٹ بن گئے الائیڈ فورسز کا. اور آپ جانتے ہی بعد میں کیا ہوا, جو خلافت کا خاتمہ 1924 میں تک جو پہنچا ہے وہ ایپیسوڈز آپ کے سامنے ہیں. رائز آف دا نیشن اسٹیٹس, یہ ایک بہت بڑا جو ہے اسلامی سماج میں, اسلامی جو ہے ورلڈ ویو میں ایک نیا جھٹکا تھا. that's a disruptive idea that the whole world, for us the world is one single unit. مطلب انسان ایک ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بنیادی ورلڈ ویو ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عوام دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی انسان دیکھ رہے ہیں, یہ سب ایک آدم اور حوا سے آئے ہیں اور سب بھائی بہن ہیں. لیکن نیشن اسٹیٹس جب بنی, انہوں نے ایسا بارڈر کھینچا اور ایسا جو ہے سماج کے اندر ڈویژنز پیدا کیے جہاں پر جو ہے لوگوں کے اندر ایک جو ہے نیا چیز آ گیا کہ اچھا ہم آپ سے بہتر ہے, ہم آپ سے, وہ ہم سے کم تری ہے, ہم ان سے سپریم ہے. اس طریقے سے ڈویژن ناٹ اونلی ان دا ورلڈ ان جنرل بٹ اسپیسیفکلی مسلم ممالکوں میں جب یہ آیا, مطلب ایجپٹ اور سیریا, ایجپٹ اور جو ہے نیبرنگ
مسلم کنٹریز، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ آپ الگ کنٹری ہے میں الگ کنٹری، نہیں، سب ایک ساتھ تھا. لیکن جب کھینچا گیا بارڈر، فرانس، جرمنی، اسپیشلی فرانس اینڈ برٹن، جو سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ جب کیے اور انہوں نے بولا کہ یہ دیکھیے یہ ایک نیا بارڈر ہم بنا رہے ہیں، وہ کیا کیا انہوں نے ایک رولر اور پینسل لے کے مار دیا اور بولے کہ دیکھیے یہ الگ ملک ہو، یہ الگ ملک ہوگا. اور آپ اس لیے دیکھ سکتے ہیں پورا مڈل ایسٹ کے اکثر جو بارڈرز ہے وہ اسٹریٹ لائن ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے رولر لے کے انہوں نے ڈرا کیا تھا. اس کے اندر پہاڑ کہاں آتا ہے، اس میں سمندر کہاں آتا ہے، اس میں جو ہے پانی کا فلو کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، یہ سب کا خیال بالکل نہیں کیا گیا. ایک سماج کو ہمیشہ کے لیے بٹوارا کیا. تو یہ جو اس کے اندر صرف جغرافیکلی ڈیوائڈ نہیں کیا بلکہ اس کے اندر نیشنلزم کو انجیکٹ کیا. بولے کہ آپ ابھی آج سے سیرین کہا جائے گا، آپ آج ایجپشن کہا جائے گا، اور آج ایجپشن سیریا سے بہتر ہے اور سیرین جو ہے ایجپشن سے بہتر ہے اور ان کے لیے وہ کمتر ہے. اس طریقے سے لوگوں کے ذہن کے اندر بھی اس طریقے مطلب ریسزم کا نیکسٹ لیول ہے. جو شیطان جو بتانا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیوں سجود کروں آدم کو، یہی فیلنگ تھا جو ہے جو نیرو نیشنلزم جو دنیا بھر جو پیدا کیا. یہ ایک بہت بڑا چیز ہے جو ہے مسلم سماج کے تاریخ اب جب گنیں گے تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے 5 ڈیفائننگ کوالٹیز آف مسلم سماج جو تاریخ میں ہم لوگ جب گلوبل سپر پاور تھے، اس معنی میں جب گلوبل سپر پاور تھے اس وقت مسلمان کے کوالٹیز کیا تھا. وہ کوالٹیز اگر اس وقت اس وجہ سے وہ جو ہے لیڈنگ رول ادا کیے تو اسی وجہ سے آج بھی ہم لیڈنگ رول ادا کر سکتے ہیں. نمبر 1 نالج تھا. وہ لوگ اپنے نالج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور اڈیپٹ کرنے کے لیے وہ کبھی بھی جو ہے ہچکچاہٹ نہیں تھا. ان کو کبھی بھی ایک طرح سے اچھا یہ کسی اور سے آ رہا ہے، یہ ہمارا ملک سے باہر آ رہا ہے، یہ ہمارا سماج سے باہر آ رہا ہے، اس لیے ہم قبول کرنا یا نہیں کرنا، نہیں، یہ نہیں سوچا. نالج جہاں سے بھی آتے ہو اس کو قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے. ایون بیت الحکمہ کے اندر کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں only 10% of researchers were Muslims. 90% researchers within the بیت الحکمہ تھا وہ نان مسلمس تھے. یہ مسلمان جو ہے اسلامک سماج کی خاص بات ہے. انڈیا میں بھی آپ دیکھیے گا، مطلب دنیا میں کہیں بھی دیکھیے گا، اسلامک سماج کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈائیورسٹی کو وہ اپنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نالج کے سلسلے میں کبھی بھی بید بھاؤ نہیں کیا اور نالج جہاں سے بھی ملے گا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور سینٹر آف انوویشن اینڈ سائنس اینڈ نالج رکھنے کے لیے ہمیشہ مسلم سماج اس زمانے میں آگے رہا. یہ نمبر 1 پرنسپل ہے جو ہے وہ سماج آگے آنے کا. نمبر 2، اور اب یہ نمبر میں زیادہ جو ہے امپورٹنس کو مت ناپیے گا کیونکہ ایک کے بعد ایک ہی بولنا ہے. تو نمبر 2 یا نمبر 1 ایمان ہے. ایمان مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگ بلیف ان دی بلیف سسٹم ان دا ہول. ایمان ہونا مطلب قرآن کی ایک بہت زبردست آیت ہے. مطلب اس زمانے میں بہت سارے شترو تھے، بہت سارے لوگ تھے جو اٹیک کرتے تھے ادھر ادھر سے، گھیرا ہوا تھا ورلڈ وار کے پہلے بھی. قرآن میں ایک بہت زبردست آیت ہے، آج بھی بہت ہی وہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ایک زبردست آیت ہے جس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان سے جب بولا جاتا ہے کہ یو آر آل جو ہے سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز، آپ کے چاروں طرف اینیمیز ہے، اس لیے ڈر جائیے، خوف ہو جائیے. جب ان سے یہ بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ان کے اندر جو یہ فیلنگ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے اگر یہ حالات میں پہنچ جاتا ہے. اس وقت لوگ اینزائٹی ہو کے ڈر کے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بولے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا سب کچھ میں اللہ کو دے دیا ہے اور وہ ہمارا رکھوالا ہے. آج موسیٰ علیہ السلام کے وہ دن ہے جہاں پر فرعون کو ختمہ کیا تھا. اس زمانے کے آپ بول سکتے ہیں کہ the mightiest army that humanity has ever known. اتنا بڑا ایک فوج ایک طرف اور دوسرے طرف ریڈ سی. موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی سماج کو لے کے جو ہے وہ جب جا رہے تھے اس وقت آپ جانتے ہیں اسرائیلی سماج کا کیا یہ تھا، انہوں نے بولا انا لمدرکون، فنش، سب ختم ہو گیا ہے.
ہمارا سب ختم ہو گیا. دیکھیے سامنے سے وہ فوج آ رہا ہے, پیچھے سمندر ہے, ہم کیا کریں؟ اس وقت کیا موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ وہ آج کا میسیج ہے, کلا ان معی ربی سیہدین. مطلب اگر اللہ نے, میرے پاس اللہ ہے تو وہ دیکھ لے گا, وہ ہمارے لیے سولوشن بتا دے گا. یہ بہت ہی زبردست جو ہے ایک لیڈر کا سٹیٹمنٹ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ ہے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. والعاقبۃ للمتقین, یہ متقین کو الٹیمیٹ سکسس ہوگا. یہ ایک چیز ہے جو بار بار موسیٰ علیہ السلام اپنے سماج سے بولتا تھا. یہی ہوا فرعون کے جو ہے لاسٹ اینڈ فائنل جو ہے فائٹ اگینسٹ اسرائیلائٹس جب تھے, اس وقت جو ہے کبھی بھی انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ اللہ کے مدد ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے میں بول رہا تھا مسلمان کے ایمان کے سلسلے میں, آپ جب چیلنجنگ ٹائمز میں بھی مسلمان ایمان کے ساتھ رہتا ہے, یہ ہے سیکنڈ. اور تیسرا ٹریڈ اینڈ کامرس. مسلمان were the leaders in trade and commerce. دنیا کے جو وہ ہاٹ سپاٹس ہے, جو ٹریڈ, جو نیورل سینٹرز ہے, وہاں پر مسلمان بہت اسٹرانگ ہولڈ کیا تھا کہ یہ جگہ یہ مسلمان کا ہے. ہر جگہ, مطلب آپ سمندر کے راستے, اس وقت تو میریٹائم ہائی ویز ہے جہاں سے سامان لے جاتے تھے, اور لینڈ میں بھی جہاں پر بھی ہو مسلمان وہ ٹریڈ روٹس سب سے امپورٹنٹ وہاں کے جو ہے ڈیفائننگ رول ادا کیے تھے مسلمان. میجر ٹریڈ روٹس پورا جو ہے مسلمان کے ہاتھ میں تھے, ایکٹیو ٹریڈرز بھی تھے, اور جو ہے وہی ٹریڈ سے وہ اسلامک کلچر کو پھیلاتے تھے. اسلامک کلچر پھیل جاتے تھے, مطلب اٹ از اے نارمل پروسیس. جب ایک اچھے کاروبار کرنے والا آدمی جب اچھے کاروبار کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ, تو لوگ انفلوئنس ہو جاتا ہے. جیسا کہ کیرلا میں ابن جو ہے, اب کون آئے تھے ٹریڈ لے کے, مالک بن دینار سنا ہے؟ مالک بن دینار بہت زبردست ٹریڈر تھے. مالک بن دینار جب وہاں آئے تھے, ان کا ٹریڈ کو دیکھتے ہوئے لوگ انفلوئنس ہو گئے, اور لوگ آپس میں ڈسکس کرنا شروع ہو گئے, دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, فرشتے جیسے لوگ ہیں. اپنے سامان وہ بیچتے وقت, سامان جب وہ ٹریڈ کرتے تھے اس وقت وہ جو بھی خامیاں ہیں سب بولتے تھے, اور ایسا کرتے تھے, وہ اتنا ایمانداری کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتے تھے کہ لوگ اس کو اس سے انفلوئنس ہو گئے. ایون راجا انفلوئنس ہو گئے, اور وہاں کے ایون وہاں کے راجا اسلام قبول کیے. وہ پہلا قبول کیا ہوا انسان ہوگا انڈیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وقت. یہ مالک بن دینار کے بھی پہلے تھا وہ جو راجا اسلام قبول کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ٹریڈرز ایک بڑا رول ادا کیا تھا. اور چوتھا, ولنگنس ٹو اڈاپٹ فارن آئیڈیاز. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اسلامک جو ہے سماج میں اس زمانے میں. تو پانچواں یہ ہے کہ ملٹری ٹریڈیشن, اسلام کے ملٹری ٹریڈیشن, یہ مطلب خاص طور پر آج کے ممالکوں کے لیے یہ ہدایت دیتے ہیں. مطلب بہت ہی اسٹرانگ جو ہے, مطلب کوئی بھی وار ہوتے ہیں وہ ہارتے نہیں تھے, وہ جیتتے تھے. وہ ایکوپ تھے اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنے جو ہے ایریا کو بچانے کے لیے. تو اس لیے ایک اسٹرانگ ملٹری ٹریڈیشن یہ ایک بہت بڑا رول ادا کیا. یہ سب جو بنیادی چیز ہے وہ اسلامی سماج کو پاسٹ میں مضبوط کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا. تو یہ ضرور آج اور فیوچر میں وہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹمورو کیا ہوگا, ہمارے کل کیا ہے, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. واٹ ول بی دا فیوچر آف اسلام اینڈ مسلمس. مسلمان ایک ڈائنامک سماج ہے اور گلوبل سماج ہے, دنیا کے ہر جگہ مسلمان کو دکھے گا. اور مسلم سماج کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 1.7 بلین پاپولیشن ہے, نیئر ٹو 2 بلین. دنیا کے سب سے بڑا ریلیجیس کمیونٹی اگر بولا جائے تو وہ کیتھولکس ہے, لیکن کیتھولکس سے بھی زیادہ ہے مسلمان کے جو نمبرز ہے. مطلب اگر آپ کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کریں گے تو پھر مسلمان دنیا کے سب سے لارجسٹ سنگل ریلیجیس بلاک ہے. اور مسلمان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ینگسٹ کمیونٹی ہے, جو 27 اور 35 کے بیچ میں رہنے والا جو کمیونٹی, مطلب سب سے زیادہ پاپولیشن ایک کمیونٹی میں اگر ہے تو مسلم سماج کے اندر ہے. مطلب ایک ینگ کمیونٹی ہے, اور ایک ایسا سماج جو ریلیجن کو آبزرو کرتے ہیں. دا لارجسٹ کمیونٹی دیٹ آبزروس اٹس ریلیجن, یہ مسلمان ہے. 97 سب سے لیٹسٹ جو ہے گیلپ پول کا ریسرچ ہے, 96% آف مسلمس فالو دیئر ریلیجن. 96%, یہ بہت ہی اہم چیز ہے.
میں نے گیا تھا مطلب فلسطین میں، تو فلسطین کے اندر آپ جانتے ہیں اسرائیل جو ایک جگہ ہے دنیا کے سب سے بڑا دا ہولیسٹ سائٹ آف کرسچنس، یہ ہے دا چرچ آف دا ہولی سیپلکر، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ جیسس کو یہ وشواس کرتے ہیں کہ ان کو کروسیفائی کیا تھا اور ان کو انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کو لے کے ایک روم کے اندر ڈالا. وہ روم اور وہ جو کراس ہے وہ سب وہیں پر آپ کو ملے گا، ہولی کراس. تو یہ چیز چرچ آف دا ہولی سیپلکر میں آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے مطلب کوئی بھی انٹرنس سب کو لیے ہیں، آپ جا سکتے ہیں اندر. یہ جگہ پر جب ہم لوگ گئے، مطلب ہولیسٹ سائٹ ہے، آپ مکہ اور مدینہ کے بارے میں سوچے گا، اور وہاں سے 550 میٹرز دور ہے مسجد الاقصی، جو تہجد پڑھنے کے لیے ہزاروں کے تعداد میں آتے ہیں، اور جو ہے فجر نماز کے لیے ہزاروں کے تعداد میں لوگ آتے ہیں. چرچ آف دا ہولی سیپلکر میں آپ لوگ نہیں دکھے گا، بہت کم. ہم جب گئے تھے 60 لوگ 70 لوگ تھے اس کے اندر، تو ہم نے پوچھا کچھ آج کچھ اسپیشلٹی ہے؟ نہیں، ایسا ہی ہوتے ہیں. دا ہولیسٹ سائٹ آف کرسچنڈم ہے. مسلمان کی خاص بات یہ ہے کہ دے آبزرو ریلیجن، یہ بہت ہی بڑا اسٹرینگتھ ہے مسلمان کا. آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دنیا کے کوئی بھی ریلیجیس گروپس کے ساتھ. مسلمان جو ہے اپنے ریلیجن کو لے کے بہت سیریس ہے. دے فرملی بلیو، دے ہائیلی کنونسڈ وتھ فرم کنوکشن، وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے مسلمان کے لیے، یہ ہمارا اسٹرینگتھ ہے. اور ہمارا جو سویلائزیشنل ویلیوز ہے، جب ہم بولتے ہیں کہ ہم وشواس کرتے ہیں، ایک چیز میں وشواس کرتے ہیں. ویسٹ جب بولتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی میں وشواس کرتے ہیں، وہ ڈیموکریسی میں واقعی وشواس کرتے ہیں. جب ان کے ہت کے خلاف ہے ڈیموکریسی ایک جگہ، تو ڈیموکریسی کو وہ ختم کر دے گا، وہاں آٹوکریسی لے کے آئے گا. اگر پرائیویٹ کمپنیز کے اندر ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی لایا جا سکتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگا. جو سینکٹم سینکٹوریم آف کیپٹلسٹ سماج ہے، اس کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگا. تو ڈیموکریسی ایک ورڈ ہے جو اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ رائٹ ٹو فریڈم آف کانشنس ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ جو چاہے آپ اس حساب سے جی سکتے ہیں. نہیں، جب ویسٹ یہ بولتے ہیں، یہ اصل میں مین نہیں کرتے. وہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ان کے ہت میں اگر بولے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسپیشل لاس بنایا جائے گا، اسپیشل سیکورٹی لیجسلیشنز، جس کے تحت آپ کو جو ہے کنٹرول کیا جائے گا، آپ کو جو ہے جیل کے اندر بند کیا جائے گا. تو یہ اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ مسلمان جب بولتے ہیں ایکوالٹی، جسٹس، تو وہ مین کرتے ہیں، وی بلیو ان اٹ. اور ہم بولتے ہیں کہ یونیورسل بردرہڈ. میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو سولوشن ہے اسلام کے پاس، خاص طور پر ریسزم کو لے کے، جاتیتا، اور جو ہے دھرم کے آپس میں جو یدھ ہے، ریسزم کے حد تک جو پہنچ گیا ہے، اس کا جو اکلوتا ون اینڈ اونلی سولوشن ہے وہ ہے یونیورسل بردرہڈ، کہ پورا انسان ایک ہے اور ایک ماتا پتا سے آئے ہیں. تو یہ مسلمان کی کریڈ ہے. اور ہمارے فیوچر کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں یہ بتایا ہے، سورۃ النور 55. آپ جا کے پڑھیے گا اس کو. یہ ہے ہمارا فیوچر. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم ارتضی لهم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ بہت ہی زبردست آیت ہے. اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ وعدہ اللہ کے وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کے وعدہ ہے کس کو؟ ایمان رکھنے والوں کو اور عمل الصالحات کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، کہ آپ کو اللہ خلیفہ بنائے گا. جیسا کہ آپ کے پرانے لوگوں کو خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خلیفہ، یہ جو رولرز ہے صرف وہ نہیں ہے. اس کا مطلب اور بھی بہت وسیع ہے کہ اللہ انی جاعلک للناس خلیفہ، ہے نا، اللہ ایک خلیفہ کو بھیجنے والے ہیں دنیا میں. وہ جو خلافت ہے، وہ جو سپریم آئیڈینٹی ہے ایک ہیومن بینگ کا، وہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں، اور سب انکلوڈڈ ہے. خلیفہ کا جو بھی مطلب ہے، اللہ آپ کو وہ بلندی میں تک پہنچائے گا جیسا کہ اس کے پہلے آپ کو پہنچا دیا تھا. لیکن اور یہاں پر جو ہے انریسٹ اور وائلنس کے بجائے یہاں پر امن لایا جائے گا، امن ہوگا، امن آئے گا واپس. یہ پورا آیت میں بہت صاف طور پر ایک پیشن گوئی موجود ہے، اور یہ پیشن گوئی ہمیں جو ہے پڑھنے کا ضرورت ہے. اور دنیا بھر کے مسلمان کے جو اچھے ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کا ضرورت ہے. علم کو حاصل کرنے کے لیے ملیشیا، ٹرکی، UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ایران،
इंडोनेशिया, ये तमाम ममालिकों ने जो बिलियंस जो खर्चा करते हैं दोबारा नॉलेज को हासिल करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ नॉलेज है उसको हासिल करने के लिए जो हमें ग्लोरियस गोल्डन पास्ट को याद दिलाते हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस में नहीं, इसमें वो लोग जो है खर्चा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये हमारे सामने होना चाहिए कि एक मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह को आप मदद करें, अल्लाह आपको मदद करेगा। मुस्लिम उम्मत के लिए हमेशा, कोई भी और समाज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है कि आप अल्लाह को मदद करें, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह आपको मदद करेगा। ये जो है हमारे सामने होना चाहिए। और जो है आने वाले दिनों मैं समझता हूँ कि मुसलमान के लिए हमेशा सेंटर ऑफ डिस्कशन, सेंटर ऑफ डिस्कोर्स फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स, आप दुनिया के पॉलिटिक्स देखिएगा, डिस्कोर्सेस देखिएगा, हमेशा मुसलमान सेंटर में रहे हैं, आज भी, इवन इफ इट्स फॉर रॉन्ग रीजंस, वो हमेशा रहा है। तो इसको आप अगर देखेंगे कि आने वाले दिनों मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे जो है दिन, अच्छे जो है ईयर्स आने वाले हैं मुस्लिम उम्मत के लिए। और मैं समझता हूँ कि उसके बीच में जो छोटे छोटे मतलब 100 ईयर्स, पिछले 100 ईयर्स का मैं बोलता हूँ आज, ये 100 ईयर्स एक ज़माने, एक पूरा अगर एक सोसाइटी के हिस्ट्री में एक छोटा टाइम है, मुद्दत है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन एक छोटे, इसके बाद एक छोटा डाउनफॉल के बाद एक अच्छे ज़वाल, एक जो है ये क्या बोलते हैं, एक उरूज जो है इस्लामिक समाज के लिए आने वाले हैं। और हमारे ही दौर में उसका सिंबल्स और साइंस आप देखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर व खैरन जज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।